وقار کا 10 سال میں یہ 5واں ٹرنیور ہے ڈفرینٹ ہیڈ کوچ یا بالنگ کوچ. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کو پہلی دفعہ بھی کس نے کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ کوچ ایک پروفیشن ہے، اور کوچ بننے کے لیے آپ کو ایک ینگ ایج سے پلیئرز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کے کوچنگ کورسز 1 2 3 4 وہ کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کو پرماننٹ چوز کرنا پڑتا ہے کہ میرا پروفیشن کیا ہے. اصل میں تو وہ کمنڈیٹر ہے. بیچ میں جہاں ان کو سلاٹ ملتی ہے وہ کوچنگ میں آ جاتے ہیں، کوچنگ چھوڑ کے پھر کہیں کوچنگ نہیں کرنے جاتے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح مصباح الحق کو کوچ لگانے والے انسان سے پوچھا جائے کہ کوچ لگانے کا کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ان کو دکھائیں ذرا کہ یہ کئی جاب لے کے، وہ نیچے اسکول میں نہیں نوکری دیں گے وہ. کیونکہ ایک کرکٹ کھیلنا اور پھر کوچ بننا ایک پروسیس کا نام ہے. تو یہ تو بالکل انہوں نے کام کبھی کیا ہی نہیں ہے. اور وہ کریں گے کیا جب ابھی تک میں نے تو یہی دیکھا ہے جیسے ہی وہ ٹورز پہ جاتے ہیں، وہ ٹور ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے نہیں چلے جاتے ہیں. تو جب تک آپ یہاں پہ اکیڈمیز میں یا نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر اب آپ جاؤ گے نہیں، کام نہیں کرو گے، پہلے تو سیکھو گے پھر ہی امپلیمنٹ کرو گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب وہ لائن لینتھ کے اوپر فوکس کرنے کی وجہ سے کھلاڑیوں کی جو ہے وہ پیس کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی ایسا وجہ ہے یا دباؤ ہے؟ دیکھیں فاسٹ بالنگ کی جو کوچنگ ہے وہ سائنٹیفکلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا جو لوڈ ہے، باڈی لوڈ، جو ٹرینر ہے اس کو کون سی ٹریننگ کرا رہا ہے، کیا اوور لوڈ ہو رہا ہے، کیا اس کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، کیا اس کو ریسٹ نہیں صحیح مل رہا. تو اس میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہو جائے تو آپ کی پیس گرنا شروع ہو جاتی ہے. مصباح الحق کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے، لیکن بورڈ بجٹ ہے کہ 3 سال ان کو مکمل دیں گے. تو 3 سال بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کرکٹ ہماری کہاں کھڑی ہے؟ 3 سال دے بھی دیں تو کوئی بات نہیں، ایسے 1.5 گزر گیا، ایسے 1.5 اور گزر جائے گا. بھائی بڑے عرصے لاسٹ کوشچن جو ہے آ رہی ہے پاکستان میں اور ہوم سیریز ہونے جا رہی ہے. محمد وسیم کی پہلی سلیکشن ہوگی. جنوبی افریقہ سیریز بھی، نیوزی لینڈ سیریز بھی آپ نے دیکھی ہے. شان مسعود بھی فلاپ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ کن کھلاڑیوں کو اب جو ہے ٹیم میں لایا جائے، خاص کر بالنگ میں، یا کون کون سی چینجز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہوم سیریز میں؟ حسن علی نے بھی آج سینچری کی ہے، اس کی واپسی دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ چینج فار دی سیک آف چینج کرنے سے آپ کا یہ حال ہو گیا. سرفراز کو ہم نے نہیں، ہم آئے ہیں تو ہم ایک نئے مائنڈ سیٹ سے، ایک نیا کپتان، نیا کوچ، سارا کچھ سلیکٹر نیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو محمد حفیظ سے بہتر آپ کو بیٹس مین چاہے ٹیسٹ ہو، ون ڈے ہو، T20 ہو، ہمیں کوئی نہیں لگتا. شعیب ملک جو پوری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں، PSL میں بھی موسٹ وہ افیکٹو پلیئرز ہیں، وہ آپ کی پاکستانی ٹیم میں نہیں ہے. کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک کا سسٹم ہے وہ ان پلیس ہو. کیوں اچھی ٹیم ہے آسٹریلیا کی یا انڈیا کی، یا ایون ہم نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں یا انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، ان کے 150 سال پرانے سسٹمز ہیں، انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا. ہماری جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ گرتی ہے تو بورڈ گرتا ہے، چیئرمین نیا، چیف ایگزیکٹو نیا، کوچ نیا، سلیکٹر نیا، کپتان نیا. وہ جب ایک رجیم آتی ہے تو اس کے اپنے فیورٹس ہوتے ہیں، جب دوسرا چینج ہوتا ہے تو وہ جو گروم ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بیس. جب تک آپ کے پاس بیس نہیں ہے، بیس لیس انسان ہو یا سسٹم ہو، کبھی چل نہیں سکتا. تو PSL تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اگر جتنے بچے ہیں اگر آپ ان سے یہ PSL کی اپرچونٹی چھین لیں، کیونکہ وہ آپ کو 1 مہینے میں اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ جو PCB کے سسٹم میں آپ کو 1 سال میں نہیں ملتے. تو یہ اٹریکشن ہے ایک بہت بڑی. اب اس کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ لائف لائن ہے آپ کی کرکٹ کی جو PSL ہے. حافظ عمران صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ PSL اگر اس کو خطرہ پہنچتا ہے تو آپ کی کرکٹ اور نیچے جائے گی. کیا خطرہ ہے PSL کو؟ وہ تو کوچنگ میں ہے، آپ انتظامی معاملات دیکھتے ہیں، کوئی خطرہ آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر ہے تو لوگوں کو بتائیں، لوگ جاننا. اس طرح کی بالنگ میں نے
1952 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں، اتنی کمزور آپ کی بالنگ اور اتنی کمزور آپ کی بیٹنگ اور اتنی سٹار لیس ٹیم جس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے آج تک نہیں ہوا. تو اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے کی آپ ٹیم دیکھ لیں، 2-2.5 سال پہلے کی ٹیم، اس کا جو کپتان تھا وہ سرفراز تھا. ہم وہاں سے گرتے گرتے اظہر علی پہ آئے، اظہر علی سے آج ہم بابر اعظم پہ اور آج جو وکٹ کیپر رضوان پہ آ گئے ہیں. تو کتنا فال کریں گے. اور آپ کا جو کوچ تھا وہ ریناؤنڈ دنیا کا کوچ تھا مکی آرتھر، وہاں سے آپ کہاں گرے مصباح الحق جس نے ایک دن کوچنگ نہیں کی. بابر اعظم نے ایک دن کبھی کسی سٹیج کے اوپر کپتانی نہیں کی. آپ کی اور کیا چینجز ہوئی ہیں. آپ کی مینجمنٹ دیکھ لیں تو آپ کی چیف سلیکٹر انضمام الحق جیسا لیجنڈ، تجربے کار، کو فیصلہ کر لینے والا، کو بول پڑھنے والا، وہاں سے گرے آپ کہاں پہ؟ پہلے مصباح الحق اور آپ محمد وسیم. تو سب کچھ تو آپ کے سامنے، آپ دیکھیں اور کتنا ہم نے گرنا ہے. شاداب کو بھول جائیں کپتانی بڑی. چلیں شاداب کا بھی نام لے لیتے ہیں. ابو بکر پلیز تھے، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں شان مسعود سے سکور نہیں ہوا تو ہم کہیں گے اس کو چینج کر دو. جب تک مت چینج کریں جب تک آپ کو اس سے بہتر آپشن نہ نظر آئے. جو آپ کو ابھی ڈومیسٹک جنہوں نے رنز کیے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ وہاں بھیج کے دیکھ لیں نیوزی لینڈ کے وہ کیا کرتے ہیں. تو جب تک آپ کی پاکستانی ٹیم پرماننٹ ہے، اسی طرح اے ٹیم اس کے ٹورز، امرجنگ اس کے ٹورز، انڈر-19 اس کے ٹورز، تو جب تک آپ لوگوں کو ینگ ایج میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اے ٹیم کو انڈر-19 کو بھیجو گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پلیئر جو ہے یہ کس قابل ہے. کیا یہ صرف پاکستان میں سکور کر سکتا ہے یا اس سے باہر بھی؟ آپ کی جو کلب سسٹم ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی وہ بالکل یہ ریجنز کی وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں. تو چاروں کام ہم نے کر لیے ہیں. PSL رہ گئی. اب اس ڈوبتے تنکے کو سہارا ہے صرف PSL کا. اگر آپ اپنی ٹیم کے جو پچھلے 5 سال میں جتنے پلیئرز آئے ہیں وہ سارے کے سارے PSL کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں، چاہے وہ فخر ہوں، شاہین ہوں، حسن علی ہوں، شاداب ہوں، اور حسنین ہوں، نسیم شاہ، موسیٰ، یہ سارے کے سارے. کیونکہ وہ ایک ایسا انٹرنیشنل لیول کا کمپٹیشن ہے کہ ایک پلیئر جب اس میں پرفارم کر دیتا ہے تو ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا حال ہے ابھی بھی کراچی میں ہو رہی ہے، تو کس کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، پچ کیسی ہے، اس سٹینڈرڈ جو کمپٹیشن کا سٹینڈرڈ وہ کس طرح کا ہے، وہ جو آپ کا جو اوپر پریشر ہے میڈیا کا یا ٹی وی کا، یا جب آپ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلیں گے آپ کیسا پرفارم کریں گے. تو PSL میں تو ساری چیزیں ملتی ہیں، کراؤڈ کا پریشر، ٹی وی کا پریشر، ٹاپ انٹرنیشنل آپ کے پاس پلیئرز ہوتے ہیں. تو جب وہاں کو پرفارم کرتا ہے تو ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے. تو جب تک اس طرح کا کمپٹیشن یہ اپنے ڈومیسٹک میں نہیں لے کے آئیں گے